رمضان میں صحت بھوک مارنے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے کھانے سے بنتی ہے۔ شوگر لیول میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ سحری ایسی ہونی چاہیے جو جسم کو آہستہ آہستہ اور دیر تک توانائی فراہم کرے۔ پاکستانی گھروں میں رمضان کا دسترخوان عام دنوں سے کہیں زیادہ بھرپور ہوتا ہے۔ رمضان میں پانی کی کمی ہمارے معاشرے کا ایک بہت عام مسئلہ بن چکی ہے۔ السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا آپ کا روزہ آپ کو طاقت دے رہا ہے یا کمزوری، چکر اور سستی؟ رمضان و مبارک صرف بھوکا رہنے یا پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ مہینہ ہے جسم کو آرام دینے کا، روح کو مضبوط کرنے کا اور زندگی کی غلط عادتوں کو درست کرنے کا۔ لیکن افسوس، جب ہماری غذا غلط ہو جائے تو یہی مقدس مہینہ کمزوری، چکر، بدہضمی اور بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ صرف رکھیں نہیں بلکہ سمجھداری سے رکھیں۔ آئیے آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں غذا کیسی ہونی چاہیے تاکہ روزہ بھی آسان ہو اور عبادت بھی مضبوط۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جسم کو کئی گھنٹے تک بغیر کھائے پیے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقفے کے دوران جسم اپنی جمع شدہ توانائی استعمال کرتا ہے، شوگر لیول میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور میٹابولزم سست پڑ جاتا ہے۔ اگر اس وقت سحری اور افطار کی غذا درست نہ ہو تو ہمارا جسم تھک جاتا ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور عبادات آسانی کی بجائے مشکل محسوس ہونے لگتی ہیں۔ رمضان میں غذا کا مطلب صرف پیٹ بھر لینا نہیں ہوتا۔ رمضان میں صحیح غذا وہ ہوتی ہے جو جسم کو اتنی طاقت دے کہ وہ دن بھر روزہ بھی رکھ سکے اور رات کو عبادت بھی کر سکے۔ یہ یاد رکھیے، رمضان میں صحت بھوک مارنے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے کھانے سے بنتی ہے۔ یعنی کم کھانا مقصد نہیں، صحیح کھانا اصل مقصد ہے۔ سحری چھوڑ دینا رمضان کی سب سے بڑی غذائی غلطی ہے۔ سحری چھوڑنے سے جسم جلد تھک جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، پیاس حد سے زیادہ لگتی ہے اور بعض لوگوں میں شوگر خطرناک حد تک کم ہو سکتی ہے۔ سحری دراصل پورے دن کے روزے کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ وہ فیول ہے جس پر آپ کا جسم سارا دن چلتا ہے۔ بغیر سحری کے روزہ جسم پر ظلم بن جاتا ہے۔ سحری ایسی ہونی چاہیے جو جسم کو آہستہ آہستہ اور دیر تک توانائی فراہم کرے۔ بہت زیادہ مرچ مسالہ، نمکین اشیاء یا صرف چائے اور بسکٹ پیاس، کمزوری اور معدے کے مسائل کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک اچھی سحری پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتی ہے، جسم میں پانی محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے اور روزے کے دوران کمزوری سے بچاتی ہے۔ اچھی سحری آسان روزے کی کنجی ہے۔ افطار وہ لمحہ ہے جب جسم پورے دن کی بھوک کے بعد سب سے زیادہ حساس حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت ایک دم زیادہ کھانا یا بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء معدے پر شدید بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے بدہضمی، گیس، بھاری پن اور وہ سستی جس کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ افطار کا وقت صبر اور سمجھداری کا امتحان ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ افطار کا آغاز کرتے ہیں پکوڑوں، سموسوں، جلیبیوں اور کولڈ ڈرنک سے۔ یہ سب وقتی طور پر ذائقہ اور تسکین دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمارا معدہ بوجھل ہو جاتا ہے، شوگر لیول تیزی سے بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، افطار کا آغاز ہمیشہ ہلکا ہونا چاہیے تاکہ جسم آہستہ آہستہ نارمل حالت میں واپس آئے۔ پاکستانی گھروں میں رمضان کا دسترخوان عام دنوں سے کہیں زیادہ بھرپور ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے روزانہ تلی ہوئی چیزیں معدے کو خراب کر دیتی ہیں۔ افطار کے فوراً بعد چائے پیاس اور گیس کو بڑھا دیتی ہے اور شربت و کولڈ ڈرنکس شوگر لیول کو خطرناک حد تک تیزی سے بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان میں ہر مزیدار چیز ہر دن کھانا سمجھداری نہیں ہوتی۔ رمضان میں پانی کی کمی ہمارے معاشرے کا ایک بہت عام مسئلہ بن چکی ہے۔ ہم کھانے پر تو خاص توجہ دیتے ہیں لیکن پانی کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پانی کم پینے سے چکر آتے ہیں، جسم میں کمزوری بڑھتی ہے، قبض اور سر درد شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، افطاری سے سحری تک پانی آہستہ آہستہ اور وقفے وقفے سے پینا انتہائی ضروری ہے۔ پانی صرف پیاس نہیں، طاقت بھی پورا کرتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو روزے کو آسان بنانے کے بجائے بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ ان میں سب سے عام جیسے سحری چھوڑ دینا، افطار میں حد سے زیادہ کھانا، صرف تلی ہوئی چیزوں پہ گزارا کرنا، پانی کم پینا اور چائے و کولڈ ڈرنکس پر زیادہ انحصار۔ یہ سب غلطیاں نہ صرف صحت خراب کرتی ہیں بلکہ عبادت میں توجہ اور سکون بھی چھین لیتی ہیں۔ رمضان میں غلط غذا خاموشی سے نقصان پہنچاتی ہے۔
रमज़ान हर एक के लिए बरकत का महीना है, लेकिन कुछ अफराद के लिए यह महीना ज़्यादा समझदारी मांगता है। ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर वाले अफराद, मैदे के मरीज़ और बुज़ुर्ग अफराद, इन लोगों के लिए रमज़ान में ग़िज़ा आम दिनों जैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ होनी चाहिए। ज़रा सी लापरवाही कमज़ोरी, शुगर के बिगड़ने, ब्लड प्रेशर के बढ़ने या मैदे के शदीद मसाइल का सबब बन सकती है। सेहत के साथ रोज़ा सबसे बेहतर रोज़ा है। अक्सर लोग समझते हैं कि रमज़ान का मकसद सिर्फ वज़न कम करना है। हकीकत ये है कि रमज़ान का असल मकसद सेहत को बेहतर बनाना, जिस्म को मजबूत रखना और इबादत में सुकून हासिल करना है। जब ग़िज़ा दुरुस्त हो तो रोज़ा बोझ नहीं बनता, बल्कि ताकत बन जाता है। सही ग़िज़ा इबादत को आसान और दिल को मुतमईन कर देती है। रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए एक बहुत कीमती मौका है। अगर हमने सही खाया, सही पिया और सही समझा तो ये महीना सिर्फ हमारे जिस्म को नहीं, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। याद रखें, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नहीं, समझदारी से जीने और भरपूर नेकियां कमाने का महीना है।